علیہ السلام کا سچا عشق تھا آپ کے دور کے اندر پتا چلا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو شکل و شباہت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظر آتا ہے. آپ کو خبر ملی, آپ نے اسی وقت بصرہ کے گورنر کے پاس, حاکم کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں بصرہ کے اندر ایک شخص ہے جو شکل و شباہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لگتا ہے, میری چاہت ہے کہ میں میرے علاقے میں آ جاؤں, لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عزت و اکرام کے ساتھ ان کو میرے علاقے میں بھیجیں. جب ان کو بھیجا گیا, لایا گیا, تو حضرت امیر معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکل کے ان کا استقبال کیا. یہ کیا تھا؟ محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, اور ان کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کچھ تحفے تحائف دیے. کہا میں آپ سے اس لیے پیار کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی شکل و شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق ہے, حضور کے ساتھ پیار ہے. آپ کے پاس آپ علیہ السلام کے کٹے ہوئے ناخن تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے بال تھے, اور ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا. اپنے پاس ساری زندگی محفوظ رکھا. جب وفات کا وقت قریب آیا, وصیت فرمائی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ٹوٹے ہوئے بال مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ لگا ہوا کپڑا میری آنکھوں پر رکھ دینا. کہاں رکھ دینا؟ میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جس وجود کو لگ جائیں اس وجود پہ جہنم کی آگ حرام ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جن کی آنکھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن پڑے ہوں گے, جن کی آنکھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پڑے ہوں گے, کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے جنت ان کے لیے واجب کر دی ہے, جنت ان کے لیے واجب کر دی ہے. اور حضرت امیر معاویہ کی بردباری کے بارے میں علماء نے لکھا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے. اب ظاہر بات ہے, بادشاہ کا بیٹا ہو, شہزادہ ہو, اس کے پروٹوکول تو الگ ہوگا, اس کا مقام احترام. آپ علیہ السلام ہر آدمی کے مقام کے مطابق اس سے گفتگو فرماتے اور ہر آدمی کے مقام کے مطابق اس کو عزت دیا کرتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, فرمایا انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کو وہ مرتبہ دو جس مرتبے کے وہ لائق ہے, جو اللہ نے اسے مرتبہ دیا ہے, عزت دی ہے, تم وہی عزت اسے دو. لہذا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے بیٹے ہیں, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, اور کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے, آپ جا سکتے ہیں واپس. لہذا وہ اونٹنی پر سوار ہوئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شہزادہ بادشاہ کا بیٹا جا رہا ہے, یہ ایک عزت دی جائے تو ان کے ساتھ کوئی ساتھی جائے ان کو رخصت کرنے کے لیے, اور دور تک جانا ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو بلایا. فرمایا معاویہ یہ شہزادہ ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, لہذا آپ ان کے ساتھ جاؤ, ان کو رخصت کر کے آؤ. اور کچھ اور کام بھی روایت میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے بتایا. حضرت امیر معاویہ اسی وقت اٹھے, جھوٹی بھی نہیں کہنی, جھوٹی بھی نہیں کہنی. کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بغیر جھوٹی کے اونٹنے کی لگام پکڑ لی. حضرت وائل بن حجر جو کہ بادشاہ کے بیٹے کے شہزادے تھے, وہ اونٹ پر سوار ہوئے. مزاج وہی شہزادوں والا تھا. ہمارے ہاں کوئی سادہ بندہ ہو وہ تو کہے گا یار میں اونٹ پہ سوار ہوں, یہ کیوں پیدل چلے, یار یہ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائے. لیکن جو شہزادوں والے مزاج رکھتے, کہتے یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. ابھی وہ تو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا نا, تو 100% تربیت تو نہیں ہوئی تھی نا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہذا حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور وہ اونٹ پر سوار ہے, دوپہر کا وقت ہے, تپتی دھوپ ہے, میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں, پاؤں جل رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے, پاؤں میرے جل رہے ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ سواری پہ سوار ہو جاؤں. کہا آپ کہاں میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, میں تو بادشاہ کا بیٹا ہوں, آپ میرے ساتھ کہاں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اصل میں حضرت وائل بن حجر کو بھی تو پتا نہیں تھا
کہ امیر معاویہ کون شخص ہے؟ امیر معاویہ بھی تو ابو سفیان کے بیٹے تھے. ابو سفیان کیا آدمی تو نہیں تھا نا, وہ بھی تو مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے نا, اپنے علاقے کے اپنے زمانے کے سردار تھے. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں, آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر غصے نہیں ہوئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر غصہ کیوں نہیں آیا ہوگا؟ اس لیے کہ حکم کن کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور پھر کچھ سفر کرنے کے بعد کہنے لگے حضرت وائل بن حجر سے, حضرت دیکھ رہے ہیں کہ میرے قدم جل رہے ہیں, اگر آپ مجھے سواری پر نہیں بٹھانا چاہتے کم از کم اپنی جوتی تو دے دیں, میں جوتی پہن لوں, کیوں جل رہے ہیں؟ کہا آپ کے لیے میری جوتی, میں آپ کو جوتی نہیں دے سکتا. خاموش ہو گئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, جہاں پر رخصت کرنا تھا رخصت کر کے, اور ننگے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے, اور آپ کو شکایت تک نہ کی, یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پھر وقت آیا جب حضرت امیر معاویہ اپنے زمانے خلافت میں 64 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے. یہی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی کام کے لیے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے. جیسے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو حضرت وائل بن حجر کو وہی بات یاد آ گئی کہ یہ وہی تو نوجوان ہے جس کو میں نے اپنی سواری پر بٹھانا گوارا نہیں کیا تھا, اپنی ڈیوٹی دینا گوارا نہیں کیا تھا. آج 64 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ کا حسن اخلاق دیکھے گا, آپ نے کسی بات کا تذکرہ تک نہ کیا کہ وائل بن حجر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. آپ نے اچھے انداز سے مہمان نوازی کی. تو حضرت وائل بن حجر جب وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے واپس ہوئے.